الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں اور میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت عطا کی۔ اس نعمت کی قدر اگر ہم جان لیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ 6 صفات کن جگہوں پر بیان کرنی چاہیے اور کن جگہوں پر نہیں بیان کرنی چاہیے۔ ایک موقع ایسا دیکھ کر ہمیں یہ 6 صفات بولنا چاہیے، اور جب موقع نہ ہو تو ان 6 صفات کو وہاں پر نہ بولنا چاہیے۔ آج ہم اس ویڈیو میں یہی جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف سے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو لوگوں تک پہنچا دو۔ اب ہم جانیں گے کہ 6 صفات ہیں کیا، بعد میں یہ جانیں گے کہ 6 صفات کن جگہوں پر بیان کرنی چاہیے، کن جگہوں پر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ 6 صفات ہیں کیا، تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس جگہ پر اسے بیان کریں اور کہاں پر نہ کریں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا، لیکن دعوت کا مطلب صرف بول دینا نہیں بلکہ حکمت اور صحیح موقع پر صحیح بات کرنا ہے۔ تبلیغی 6 صفات کا تعارف۔ سب سے پہلے ہم تعارف کریں گے۔ ہمارے بزرگوں نے دین کی تعلیم آسان کرنے کے لیے 6 باتیں سامنے رکھی ہیں۔ وہ 6 باتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی بات تو ہے ایمان اور یقین، اللہ کی مدد پر پورا بھروسہ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہنستے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ دوسری بات ہے نماز۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ اب تیسری چیز ہم دیکھیں گے کیا ہے، علم اور ذکر۔ علم کے بنا عمل نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے ہم کسی بات پر، کسی کام پر عمل کرنا چاہیں گے تو جب اس کا علم ہوگا تبھی تو ہم کریں گے نا۔ اب یہی جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم 6 صفات کہاں پر بیان کریں اور کہاں پر نہ کریں، تو جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ 6 صفات ہیں کیا، اس کا علم ہوگا کہ 6 صفات کسے کہتے ہیں، تبھی تو ہم اس سے بچ سکیں گے، تبھی تو ان کو بیان کر سکیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ چوتھی چیز ہے اکرام مسلم، یعنی بھائی چارہ، مسلمانوں کا اکرام، محبت۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ اللہ اکبر۔ سوچو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تک کہہ دیا کہ ایک انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک جو اپنے لیے وہ پسند کر رہا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند نہ کرے۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ اخلاص نیت، یعنی ہر عمل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر موقوف ہے۔
بخاری شریف کی حدیث ہے۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ دعوت اور تبلیغ، یعنی دین کو دوسرے تک پہنچانا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف سے ایک آیت بھی پہنچا دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے مومن کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ باتیں آسان ہیں، لیکن ان کا بیان ہر جگہ مناسب نہیں ہوتا۔ آسان ہیں، بہت کام کی ہیں، بہت اہمیت رکھتی ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہوتا ہے۔ ہمیں ہر جگہ ان 6 باتوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، ان کا بھی موقع دیکھ کر کرنا چاہیے۔ اب ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ ان 6 صفات کا بیان کہاں کہاں نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہے نئے مسلمان کے سامنے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو لوگ نیو مسلم ہوتے ہیں تو ان کے سامنے یہ 6 صفات اگر ہم لے کے بیٹھ جائیں گے تو ان کے کچھ سمجھ میں آئے گا؟ کچھ بھی نہیں نا۔ جب کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے کلمہ، توحید اور نماز سکھائی جانی چاہیے، نہ کہ ہمیں 6 صفات لے کر بیٹھ جانی چاہیے۔ اگر ہم 6 صفات اسے سنائیں گے بھی تو اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا، تو سب سے پہلے اسے کلمہ، توحید، ایمان کی مضبوطی، یہ چیز وہ کریں گے، سکھائیں گے، بتائیں گے۔ اور جب یہ چیز آ جائے گی تو اس کے بعد اسے نماز سکھائیں گے۔ ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا تو فرمایا سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن بھیجا تھا تو ان سے کیا فرمایا تھا کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا، یعنی کلمے کی دعوت دینا، یعنی پہلے بنیاد پھر آگے باتیں۔ دوسری چیز ہے ہمیں ان 6 صفات کا ذکر کہاں پر نہیں کرنا چاہیے، تو دوسری جگہ ہے، دوسرا موقع ہے غیر مسلم کے سامنے۔ ان کے سامنے سیدھا 6 صفات بیان نہ کریں بلکہ اسلام کی بنیادی حقیقت بتائیں۔ ایک واقعہ اس میں بھی ہے، جب جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا، ہم جاہلیت میں تھے، بت پوجتے تھے، برے کام کرتے تھے، اللہ نے ہمارے پاس ایک نبی بھیجا، انہوں نے ہمیں سچ بولنا سکھایا، امانت ادا کرنا سکھایا، رشتے جوڑنا اور برائی چھوڑنا سکھایا۔ تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے اسلام کا تعارف کرایا، اسلام قبول نہیں، اسلام کا تعارف کرایا۔ اب وہ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ ان بادشاہ کے سامنے وہ 6 صفات لے کے بیٹھ جاتے، لیکن نہیں، موقع دیکھا انہوں نے، کیونکہ وہ غیر مسلم تھا تو ان کو پہلے کیا کیا، انہوں نے اسلام کا تعارف کرایا۔ اب تیسرا موقع ہے علماء کرام اور اہل علم کی مجالس میں۔ یہ جو 6 صفات ہوتی ہیں تو علماء کرام اور اہل علم کی مجالس میں ہمیں نہیں بولنا چاہیے۔ اہل علم کے سامنے صرف 6 صفات دہرانا مناسب نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء کی مجلس میں قرآن کی تفسیر بیان کرتے، گہری باتیں بتاتے، یعنی علماء کے سامنے گہرائی چاہیے۔ اب چوتھی جگہ کون سی ہے، چوتھا موقع کون سا ہے جہاں 6 صفات نہیں بیان کرنی چاہیے؟
جہاں اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلی ہوں۔ کیا ہوں؟ اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلی ہوں۔ وہاں لوگ پہلے ہی تنگ دل ہوتے ہیں۔ وہاں قرآن کی آیتیں توحید اور اخلاق کی دلیلیں دیں۔ کیا کریں؟ قرآن کی آیتیں توحید اور اخلاق کی دلیلیں دیں، نہ کہ وہاں 6 صفات لے کے بیٹھ جائیں۔ ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے قریش کو دعوت دیتے تو ہر مجلس میں الگ الگ انداز اپناتے، کبھی قیامت، کبھی جنت، کبھی جہنم کا ذکر کرتے۔ 5واں موقع ہے جنازے، شادی یا خاص موقع پر۔ ہر موقع کی اپنی تعلیم ہوتی ہے۔ اب پتہ چلا کہیں پارٹی چل رہی ہے، وہاں ہم 6 صفات اگر بولیں گے تو کوئی ہماری بات سنے گا اور پاگل سمجھے گا، تو موقع دیکھ کر ان 6 صفات کو بولنا چاہیے۔ ایک واقعہ ہے کہ جنازے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، قبر کی زیارت کرو۔ کیا کرو؟ قبر کی زیارت کرو، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اب ہم نے یہ تو جان لیا کہ کن کن موقع پر ہم یہ 6 صفات بیان نہیں کریں گے، لیکن اب یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کن جگہوں پر ہمیں 6 صفات بیان کرنی چاہیے۔ اور ایک موقع ہے کہ جہاں تبلیغ سے لوگ ناراض ہوں، وہاں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں نرمی اور حکمت چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک بدو نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دینے کو کہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے سمجھایا۔ اسی طرح اگر لوگ الرجک ہوں تو نرمی سے بات کرو، سیدھے 6 صفات نہ بولو۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ 6 صفات کیوں نہیں بولنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسان کرو، مشکل مت بناؤ، خوشخبری دو، نفرت مت دلاؤ۔ اگر ہر موقع پر 6 صفات ہی دہرائیں گے تو لوگ کہیں گے یہی ایک چیز ہے اس کے پاس، حکمت سے الگ الگ باتیں کرنی چاہیے۔ کیا کہنے لگیں گے لوگ؟ کہ اس کے پاس صرف یہی چیز رہ گئی ہے، اور پاگل سمجھنے لگیں گے، ظاہر ہے۔ تو تھوڑا دماغ سے کام لینی چاہیے کہ جہاں جیسا موقع ہو ہمیں وہیں ویسی بات کرنی چاہیے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ 6 صفات کن جگہوں پر بولنا چاہیے۔ ابھی تو ہم نے یہ دیکھا کہ کن جگہوں پر نہیں بولنا چاہیے، لیکن کن موقعوں پر بولنا ضروری ہے، بولنا چاہیے۔ تو سب سے پہلا ہے مسجدوں میں تعلیم کے وقت۔ 3 دن کی جماعت، 40 دن کی، 4 مہینے کی، کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی سفر ہو، جہاں لوگ سیکھنے اور بدلنے نکلے ہوں۔ اب ظاہر ہے ہم لوگ 3 دن کے لیے کس لیے نکلتے ہیں؟ کچھ سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، تو وہاں تو ہم 6 صفات کو غور سے سنیں گے ہی، عمل میں بھی لائیں گے، تو وہاں یہ 6 صفات بولنا ضروری ہے، وہاں بولنا چاہیے۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن سورہ طٰہٰ سنا۔ کون سی سورہ سنی؟ سورہ طٰہٰ۔ دل بدل گیا اور ایمان لے آئے۔ یعنی صحیح ماحول اور صحیح بیان اثر کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دعوت کا مقصد لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، نہ کہ صرف 6 صفات دہرانا۔ کیا ہے دعوت کا مطلب؟ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا۔
اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ جو نمبر وائز نمبر ہیں یہ 6 صفات ہیں تو بس ہم ایک ٹارگیٹ لے کے چلیں کہ لوگوں کو یہی بتانا، اب وہ کہ کسی بھی موقع پر ہو، کسی بھی ٹائم پر ہو تو ہر وقت یہی لے کے بیٹھے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ تبلیغ کا مطلب ہے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا۔ کبھی قرآن کی آیت، کبھی صحابہ کے واقعات، تو کبھی موت اور آخرت کا تذکرہ، تو کبھی 6 صفات۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت 6 صفات ہی بولیں، ان میں سے کوئی بھی بول سکتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ سے خوف کی باتیں کریں، کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی باتیں کریں، کبھی جنت کی بات کریں، کبھی جہنم سے ڈرائیں، کل ملا کے اللہ سے جوڑیں۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں حکمت اور محبت کے ساتھ دعوت کی توفیق عطا فرما، ہماری زبان کو اثر انداز بنا، ہمارے بیان سے لوگوں کے دل نرم کر دے، اور ہمیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو، دل کو چھو گئی ہو، تو پلیز اس ویڈیو میں ایک لائک ضرور دیجئے گا اور کومنٹ میں اپنی رائے شیئر کیجئے گا۔ جو غلطیاں کی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، کیونکہ انسان ہے، بولنے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، تاکہ اگر کوئی بھی ایک بھی بات پہ کسی بھی انسان نے عمل کر لیا تو اس کا ثواب انشاءاللہ ہمیں بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔